السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطارق قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ لیسن نمبر 22 اس کا انشاءاللہ ہم پارٹ 7 پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا، پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجیے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے اور الطارق قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 22 کو پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 22 کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم جو ہے سورہ اخلاص کمپلیٹ یہاں تک ہجوں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ نماز شروع سے لے کر یہاں سے لے کر تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یہاں تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تسبیحات کو پڑھیں گے اور ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں ہجوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تسبیحات کو بھی ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ اگر کسی کی کوئی مسٹیک ہے، کوئی غلطی باقی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی وہ تمام غلطیاں جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، صرف اس ویڈیو کو دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ خود بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ خود بھی مشق کرتے رہیں گے تو آپ کی یہ پختگی آ جائے گی، تلفظ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تسبیح رکوع، یعنی رکوع کی تسبیح جو ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کے ہجے نکالتے ہیں۔ سین، با پیش، صبح، ح کھڑا زبر، ح، صبح، ح۔ اچھا یہ دیکھیں یہ ح ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا، دو آنکھوں والا جو ہا ہے اس طریقے سے نہیں پڑھنا، اس طریقے سے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو ویڈیو میری پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو تو اس کو بھی یہ پتہ چل جائے۔ تو ہا جو ہے یہ اس کا جو مخرج ہے وہیں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح، نون زبر، نہ، سبحان۔ اگر اس کو آپ سبحان ایسے پڑھیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سبحان، را، با زبر، رب، با پر تشدید ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ با زیر، بی، ربی، یا، لام زبر، یل، ربی یل، عین زبر، ع، غا، یا زیر، غی، عظی، میم زیر، می، عظیمی، وقف، عظیم۔ مکمل پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم۔ اچھا یہ دھیان رہے یہاں پر یہ ضا ہے، بعض لوگ اس کو زا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ضا ہے، ضا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، سبحان ربی العظیم۔ اچھا یہاں پر اگر کسی کو یہ نہیں آتا، بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے عمر کے کچھ افراد ہوتے ہیں، ان سے یہ نہیں نکلتا، ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی جا رہتا ہے، آپ سبحان ربی الکریم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں، کوشش کریں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کو جو ہے مکمل ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا نماز میں دل لگے گا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے اکثر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو دھیان ہے، جو ہماری توجہ ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے، دنیاوی کاموں میں ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، ہم جب نماز سٹارٹ کریں گے تب ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم اب کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا اردو میں کیا اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کا نماز کے اندر دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا کیسا جو ہے وہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ تسمیع یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیع۔ سین زبر، سا، میم زیر، می، سامی، عین، لام زبر، عل،
سمع لام کھڑا زبر لا سمع اللہ ہا پیش ہو سمع اللہ لام زیر لی میم نون زبر من لمن سمع اللہ لمن اسلام کو بھی ہم پر پڑھیں گے سمع اللہ لمن ح زبر ح میم زیر می حمید دال زبر دا حمیدہ ہا الٹا پیش ہو حمیدہ ہو وقف میں اس کو ہا سے بدل دیں گے حمیدہ پھر اس کی جو یہ الٹا پیش ہے اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمیدہ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. آئیے مکمل پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ بھی ہم مدنی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ کب جو ہے اس کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کب جو ہے حرکت کو نہیں پڑھنا ہوتا. یا آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کمپلیٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا. آگے پڑھتے ہیں تحمید, اس کے ہجے نکالتے ہیں. را با زبر رب با زبر با رب نون الف زبر نا ربنا واو زبر و لام زبر لا ولا کاف لام زبر کل ولا کل حمیم زبر حم ولک الحمد دال پیش دو ولک الحمد وقف ولک الحمد. مکمل پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد. اچھا, اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد. دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں, دونوں طریقے اس کو پڑھنے کے درست ہیں. اچھا, یہاں پر میں نے کہا کہ ہا پر کب وقف کرتے ہیں, کس طریقے سے وقف کرنا ہوتا ہے, یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں شاید, یعنی کہ ہم نے نہ بھی پڑھا ہو, کیونکہ ایسا ہے کہ کچھ تجوید کے قواعد ہیں تو یہ سارے جب ہم فیضان تجوید پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر یہ سارے ہمارے کور ہوں گے. مدنی قاعدے میں بیسک سے قواعد دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک آسانی سے سارے پڑھ لیں. اگر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہو تو آپ فیضان تجوید جو ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ساری سمجھ آئیں گی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تسبیح سجدہ, اس کے ہجے نکالتے ہیں, یعنی سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں. سین با پیش صبح ہا کھڑا زبر ہا صبح نون زبر نا سبحان را با زبر رب با زیر بی ربی یا لام زبر یل ربی یل حمزہ عین زبر ربی یل لام کھڑا زبر لا ربی یل مکمل پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو اسی کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم ویڈیو کو جو ہے اینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک قطاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.